ارشاد فرمایا تحقیق تہاڈے کول آ گیا اللہ تبارک و تعالی دی طرف معجزہ، اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ولادت با سعادت کا ذکر خیر کرنے معبود دی ولادت تھیواں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیڑے کیڑے انتظام کیتے۔ علی معبود دنیا دے آئے نہیں، آمر تو پہلے رب تعالی نے فرشتہ دی ڈگری حور و غلمان دی ڈگری انسانہ کو حکم کیا دیتے، اللہ نے چرند پرند درندہ کو بولن کی طاقت دیتی ہے، اللہ نے انہوں کو شعور عطا فرمائے، انہوں نے معبود دی ولادت با سعادت تو پہلے مبارک بات دینا شروع کر دیتی۔ آؤ معبود غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیتے، اے میرے فرشتوں، میرا محبوب دنیا دے آندا پہ تساں آسمان دے سارے دروازے کھول لے، اے پتہ نہیں دروازہ 100 ہے 200 ہے 1000 ہے 10,000 ہے 20,000 ہے 30,000 ہے، معلوم دیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آسمان دے سارے دروازے کھول لے۔ اور غور کرو آسمان دے دروازے تو مراد کیا ہے؟ ہر بندے دے نام دے آسمان دے اوتے کیوں دروازے، ہر بندے دے نام ایک کو دروازہ جن وچ ہوندے اعمال گن کے فرشتے وینے، ایک کو دروازہ جن وچ آندے، اے دو دروازے ہر بندے دے نام دے۔ ہن تساں آپ اندازہ لاؤ پوری کائنات دے اندر کتنے انسان ہیں، کتنی اللہ دی مخلوق ہے، اگر کروڑ ہوئے پر اندازہ لاؤ کہ دروازے کتنے آسمان ہیں جے اللہ نے فرمایا سارے کھول دے، میرے محبوب دی آمد دی پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتے، فرمایا ستارے دی روشنی زیادہ کر دو، فرمایا ستارے دی روشنی چاند کے برابر، چاند دی روشنی سورج کے برابر، فرمایا روشنی دے اندر اضافہ کر دو۔ یا اللہ دیا کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا جیڑی جگہ دے چاند تک چلنا ہے، فرمایا ان جگہ دے ہوتے 70,000 ہورا کو کھڑا کر دو۔ حدیث پاک دے الفاظ 70,000 ہورا کو کھڑا کرو۔ فرمایا یا اللہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جیسے میرے محبوب دی ولادت تھی نا، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارک باد دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیتے، اے میرے فرشتوں، یا اللہ حاضر ہے اصل، رب نے فرمائے سارے فرشتے جنت کے اندر چلے ہوئے، سارے فرشتے جنت کے اندر چلے ہوئے، سارے فرشتے جڑے جنت کے اندر پہنچے، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا سونے دا لوٹا چاہو، آج جانا گنیا کا جڑا لوٹا چاہیے ہوتا ہے، فرمایا سونے دا لوٹا چاہو، ہر فرشتے نے چاہتے لوٹا، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا حضرت آمنہ نے گھر تک پہنچ ونجو، حضرت آمنہ نے گھر تک، حضرت آمنہ نے گھر کا لگھن کے جنت تک سارے فرشتے قطار بناؤ، فرمایا قطار بنا کے کھڑے تھی ونجو، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا جیسے میرے محبوب دی ولادت تھی نے فرشتے نے ایک دوسرے کو مبارک باد دی، اللہ نے فرشتہ دی ڈپٹی لئیے تسا ایک دوسرے کو مبارک باد لو، پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے اے میرے فرشتوں، یا اللہ ہون کیا حکم ہے؟ رب تعالی نے فرمائے گھوڑا کو آگ دے، فرمائے میرے محبوب دی آمد دے ہوتے ایک دوسرے کو مبارک باد دے، فرمائے انہوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارک باد لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو یہ شعور عطا فرما دیتے، فرمائے جڑے میرے محبوب دی ولادت تھی مشرق والے جانور مغرب دی طرف، مغرب والے مشرق دی طرف، شمال والے جنوب دی طرف، جنوب والے شمال دی طرف، فرمائے سارے نے فرمائے ایک دوسرے دے کول آ کے مبارک باد لے ہوئی آمنہ دے لال دنیا دے تشریف۔ ادھر پنجابی دے شاعر نے کرم چاہتے بہت خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے، آفر میں نے رب رو نکال آیا اج آمنہ دے میرے، رب رو نکال آیا اج
عرشاں تو ہو رہا ہے عجب مناد میرے. آؤ میرے نبی دے غلاموں، فرمایا اللہ نے فرشتہ کو آرڈر کیتے، حکم کیتے اے فرشتوں ایک دوسرے کو مبارکباد دیونی ہے. انہوں کو حکم کیتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیونی ہے. فرمایا وہ جبرائیل کو حکم دیتے، فرمایا جبرائیل آج جھنڈے چاہ، فرمایا جھنڈے چاہ کے زمین دیوان. فرمایا یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا جڑے حضرت آدم دیواری آئی ہے جھنڈے نہیں لگائے، جڑے ابراہیم دیواری آئی ہے جھنڈے نہیں لگائے. انہوں کو اللہ نے نبی بھی بنا کے بھیجے، انہوں کو کتاب بھی عطا فرمائیے، صحیفے بھی عطا فرمائے، نبوت تاج بھی پڑھائے. یا اللہ انہوں دی آمد جھنڈے نہیں لگائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے وہ جڑے سارے ہیں، فرمائے وہ سارے دے سارے میرے نبی دے مقتدی بن کے آنے، امام الانبیاء بن کے آئے. فرمائے امام الانبیاء بن کے آئے. محبوب دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے کتنا انتظام اہتمام فرمایا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عرش کو سجاؤ. اللہ نے عرش کو سجوائے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آسمان کو سجوائے، یہ کو بھی سجا دو. فرمایا فرشتے اللہ دے حکم دے عمل کرنے رہ گئے. فرمایا پہلے آسمان کو سجائے، دوسرے آسمان کو سجائے. فرمایا ساتواں آسمانہ کو سجا کے فرشتہ نے کہ یا اللہ کیا حکم ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب دی ولادت دیوانا لیے. فرمایا جیوے میرا محبوب دنیا دے تشریف گھن کے آوے تو سا ایک دوسرے کو مبارکباد دے. اگر فرشتے مبارکباد دے میں اساں کل 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی منا کے حضور دی آمد دی خوشی کر کے اساں ایک دوسرے کو مبارکباد دیوں، معلوم تھیا نہ اے شرک دیندے نہ اے بدعت ہے. فرمایا معلوم تھیا بلکہ اے فرشتہ دی بھی سنت ہے تے انبیاء دی بھی سنت ہے. فرمایا معلوم تھیا سارے نے مبارکباد دیتی ہے. کوئی جانور کتنے خوش نصیب ہیں، ایک جانور دا واقعہ سماعت فرماؤ. اور میرے محبوب دی ولادت کے پاس عادت ہے، بہت لمبا واقعہ ہے. فرمایا جڑے ولادت کے پاس عادت ہے حضرت اماں حلیمہ گھن کے آئیے محبوب علیہ السلام کو. فرمایا اماں حلیمہ فرمے دیئے محبوب علیہ السلام ایک بکرے دنال بڑا ہی پیار کریں گے. فرمایا ایک بکرے دنال بڑا ہی پیار کریں گے. محبوب علیہ السلام ایک نہیں ایسا ہے ان بکرے کو جنگل دے شیر چاک گھن گیا، جنگل دے شیر چاک گھن گیا. فرمایا محبوب کریم دے ستیلے بھائی جڑے ہیں اکنے اے اماں جیندے نال سارے بھائی محمد صلی اللہ تعالی وسلم پیار کرے ان بکرے کو جنگل دے شیر چاہ کے گھن گئے. آقا علیہ السلام نے سنے اماں حلیمہ پریشان تھئیے. فرمایا اے کیا کہ جیڑے بکرے نال محبوب کو پیار ہے وہ بکرہ ہی چاہ گئے. فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا اماں پریشان نہ تھی، میں تیرے نال جلتا تے بن کے ہونے بکرہ گھننا نے آئی تے چور تنا آنا. فرمایا بکرہ ہونے گھن کے آوے نے جڑی آیات کریمہ پڑھی معجزات دے ہوتے ہیں. اور جڑے ویلے محبوب کریم اماں حلیمہ چلدے چلدے جنگل دے اندر پہنچے تے محبوب علیہ السلام نے ایک آواز دی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جنگل دے شیرو. حضور دی آواز دے منائی جنگل دے سارے شیر دوڑ دے محبوب دے قدم کھڑے چل دے. حضور نے فرمایا تمہارے وچوں کیڑا ہے جیڑا میرا بکرا چاہ کے گھننا ہے؟ سارے خاموش، کہیں نے جواب نہیں دیتا. ایک شیر آگا ہے سر جھکیا سی ادب دینا، سر جھکا کے قریب ہے آدھے محبوبہ وہ میں یہاں جیڑا تمہارا بکرا چاہ کے گھننا ہے. آکے یہ چاون دی وجہ کیا ہے؟ آکے یا رسول اللہ تمہارا بکرا بھی سلامت ہے، اساں کو گھا بھی کھوائے، ان دا خیال بھی کیتے، خدمت بھی کیتے، وہ صحیح سلامت ہے. حضور نے فرمایا چاون دی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دی وجہ ہے کہ یا رسول اللہ تُسا بکرا چراون آئے اسا بھی آئے ہیں. یا رسول اللہ تُسا بکرا چرائن اسا تمہارے چہرے دی زیارت کی دیئے. ایک نہیں گزر گئے یا رسول اللہ زیارت کی دیئے. دوجی نیوار تُسا بھی آئے ہوئے اسا بھی آئے ہیں. یا رسول اللہ تُسا بکرا چرائن تُسا بہ گئے اسا تمہارے چہرے دی زیارت کریں دے رہ گئے ہیں. یا رسول اللہ تریجہ نہیں آئے اسا آئے ہیں پر تُسا نہیں آئے. یا رسول اللہ اسا آئے ہیں جتنے تمہارے چہرے دی زیارت نہیں دی. ایک نہیں بھی گزر گئے
یا رسول اللہ ولو جدی آئے نو جدی آئے اسائیں محبوب تشریف کے ناصر یا رسول اللہ تو سنو جدی بھی نہیں آئے اسائیں محبوب دے چہرے دی زیارت تھی سی اج بھی نو جدی بھی زیارت نہیں تھی اسا سارے کٹھے دے ہیں اسا ترتیب سوچیے فرمائے محبوب کریم ایویں تے نہیں آدے فرمائے کوئی ایسا کم کرو جیندی وجہ دے نال محبوب تشریف کے ناوے فرمایا محبوب دے چہرے دی زیارت تھی وے فرمایا سارے دل کو سکون ملے سی سارے دل کو قرار آوے سی فرمایا اسا ترتیب سوچیے یا رسول اللہ ترتیب سوچیے محبوب بکرے دے نال بڑا پیار کرے بڑی محبت کرے فرمایا یا رسول اللہ ایک ڈیوی نہیں آئے دوجے ڈیوی تسا نہیں آئے جتری جنی آئے اسا ہوں بکرے کو چاہتے چاہ کے گر گئے فرمایا یا رسول اللہ کو گاوی کوائے انہیں خیال بھی کی دے خدمت بھی کی دیئے ساری رات انہیں رکھائی بھی کی دیئے کہ یا رسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچاوے اسا ساری رات خیال کی دے سویر تیجی مدینے آلے محبوب چراوت نہیں آدھے چھڑاوت دا حسن فرمایا چراوت نہیں آئے حضور آج بکرہ کو چراوت نہیں آئے آج چھڑاوت حسن میں کہ تو دا ایک بکرے دی گال کی دیئے اللہ نے میرے محبوب کو اختیار آدھا فرمائے اللہ نے شان ادا فرمائے حضور نے دنیا تے دنیا حضور نے قبر دے اندر بھی غلام کو چھڑواونے حشر دے اندر بھی غلام کو چھڑواونے میدان محشر دے اندر بھی غلام کو چھڑواونے گناہگاروں کو اگر سہارا ہے تے مدینے والے مصطفیٰ دا سہارا ہے فرمائے ساری کائنات دے اندر گناہگار کو اگر سہارا ہے مدینے والے مصطفیٰ دا سہارا ہے کل قیامت نہیں ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی فرمائے سارے لوگ پریشان ہو سے فرمائے گناہگار ہوتے ہیں ایک الفاظ فرمائے انہیں دی زبان دے ہوتے کلمہ جاری ہو سی میرے محبوب علیہ السلام نے سارے سجدے دے اندر رکھا ہو سی فرمائے سارے غلام انتظار جو سے آج حضور حسن کال بڑھوے سی فرمائے میرے محبوب نے سر جھکائے سجدے دے اندر رب نے فرمائے محبوب سر چھا فرمائے سر چھا فرمائے محبوب تو سچی وے آلے سو خدا ہوئے منے سی نہیں پنجابی دے شہر نے کلم چاہتے تے گال ختم فرمائے انہیں اپنی زبان دے اندر بہت خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے انہوں نے کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میرے سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جاؤ میری زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے مرشد کریم بہت خوبصورت اب جملہ لینے آپ نے فرمائے کہ آیا ہوں میری سرکار کہیں گے رب تعالیٰ فرمیسی محبوبہ پریشان نہ تھی رب تعالیٰ فرمیسی آپ جرا جواب لینا میرا کہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے رب فرمیسی محبوب پریشان نہ تھی یا اللہ گناہگار امت پریشان کی میں نہ تھی رب تعالیٰ تسلی دیو دے رب فرمیسی میرا کہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے میرا کہر و غضب میرا کہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے میلاد منائی بڑی نہیں نواسی انہوں نے محفل سجائی ہے ریڈنگ نہیں ہے پینل فلیکس ہے ان نواز سے کیا جناب ہے رب تعالیٰ پتہ کیا فرمائی محبوب پریشان نہ تھی تیرے چاہنے والوں تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے
تلاشی نہیں تو کیا نکلا بروز محشر فرشتوں نے تلاشی نہیں تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے یہ نام مصطفیٰ نکلا کوئی عمل میں کہہ نامنا تیمان نہ نیکی علمان لیکن فقط ایک دل کے گوشے سے نام مصطفیٰ بس ہی دے ہوتے ہی محبوب کریم ہے لیکن بکرہ کیوں چاہتے جنگل نے شیرہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ بکرہ چاون ایک وجہ ہے کوئی وجہ نہیں ودوہات مکرے والے محبوب واللیل دیا ظلموں والے محبوب علم نشہد سینے والے محبوب یا رسول اللہ جے تو علی زیارت نہیں تھی اصلا پریشان تھی گئے ہیں ایمان سے بکرہ چاہ کے آئے ہیں یا رسول اللہ تو سا چھڑاون واسے آئے ہو بکرہ گھر کے پیش کی دے پیش کر کے محبوب نے قدم پہ چم دے شیرہ نبیوں کو جا کے اسی اپنی زبان حال دینا بول کے حد پہ حسن صدا بسدا ربے تیرا تبارا اسے صرف یا رسول اللہ مل کے پڑھنے یا رسول اللہ شیری لوگ کے بیان ختم حاضر اپنے سارے لباؤ ہاتھ جا کے حضور دی بارگاہ دے اندر بیان ختم علامہ صاحب اللہ کہا رہے صدا بسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ مل کے پڑھو صدا بسدا ربے تیرا تبارا یا گناہگار پڑھے نیک نہ پڑھے گناہگار کو دعوت دے نیک کو نہیں جنہیں نیک بڑھ گئے انہیں نہیں پڑھنا جنہیں گناہگار مل کے پڑھے فرمایا صدا بسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھے ہونا غریبانا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہونا غریبانا گزارا یا رسول اللہ برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه اے محفل پاک میلاد دیے اتنا لگ شوق دے آیا کر اے محفل پاک مقدس وچ آسنے بام جگایا کر جے نام اوے محمد دا دو چمکیاں تے لایا کر منظور اکھیں منظور تسی تو نت میلاد منایا کر اساسن تجھے دے ناتے ہیں صدا بدوی ہو دے ناراسی جسے درد وقت دے تلقیتوں بھاوے دپراسی بھاوے چاراسی ساجی من دی کوئے کو کسی پہ
باوے کاوانی کاراسی ساجے تیرا مت بت وچ ہے ساجے لب دے حضور دناراسی ساجے تیرا مت بت وچ ہے ساجے لب دے حضور دناراسی جس کا ہم سر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے سلطان اپنے قلب جمال دیتے ہیں، جس کے عزل سے انبیاء بھی گزرتے ہیں، جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس ذات کی تعریف خاک انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ شمول الحسینہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے مبارکباد سے جنہوں نے اصل سارا دا وقت کو قیمتی بنائے، حضور دا میلاد سجا کے سب کو سارا کو بلا کے کرم نوازی فرمائی ہے کہ سادہ ٹائم جڑا ہے حضور یاد کے گزارا بہتر ہے کہ اللہ دے رسول دے ذکر گزارا ہوتے بھائی محمد کاشف کو انہوں نے والد محترم کو مبارکباد دینا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا میلاد منائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسا سارے واسے ایجاد کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم جی آیات کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ترجمہ صحیح مفہوم معنی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ذکر نبی دی انہاں کو دعوت جے گھر وچ بیٹھے میں ہوے تو جس ذکر نبی دی سنی لگ رہا ہے سال پر لگ رہے آکے ایمان دے اندر تو چپ کر کے بولے دال مار لگ رہے سونے دی ہوے جو ہوے تیارو منافع نچا ہے دال مار لگ رہے ایک لفظ بدلے میرے نفع نے کی کہ ورنہ ہے دال مار لگ رہے تاجدار